فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق اللہ العظیم۔ قابل تکریم سامعین گرامی، انسان یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو نسیان سے نکالا گیا ہے، اور نسیان کا معنی یہ لفظ تو ہمارے اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، بھول جانے والا، خطا کار شخص۔ انسان کو انسان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، خطا کا ارتکاب اس سے ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے ابو البشر جناب آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ۔ آدم علیہ السلام سے ہم نے اس سے پہلے عہد و پیمان لے لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جناب آدم سے بھول ہو گئی۔ فنسیہ، جناب آدم بھول گئے۔ انسان جو زندگی گزارتا ہے، عملی زندگی میں وہ دو طرح کے حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ یا تو وہ شخص دن رات معصیت اور نافرمانیاں ہی کر رہا ہے، اور یا وہ شخص نیکیاں کر رہا ہے۔ انسان میں خیر اور شر دونوں طرح کی طاقتوں کا عنصر موجود ہے، جیسا کہ سورہ شمس میں رب العالمین فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان میں فسق و فجور، گناہ بھی پایا جاتا ہے، انسان کے اندر نیکی کی طرف رغبت، نیکی کا شوق اور تقوی، للہیت بھی پائی جاتی ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نیکی کی توفیق یہ رب العالمین کی خاص عطا ہے۔ انسان چاہ کر بھی نیکی نہیں کر سکتا، اور ایسے ہی انسان از خود گناہ سے بچ بھی نہیں سکتا۔ جب تک انسان اللہ رب العزت سے توفیق نہیں مانگتا، مدد طلب نہیں کرتا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی یہی ہے۔ گناہ سے بچنا اور نیکی کرنے کی توفیق کا مل جانا، یہ صرف اور صرف رب العالمین کی خاص کرم نوازی سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں والی زندگی سے اللہ تعالی ہمیں نکال دے اور نیکی پر استقامت نصیب فرما دے۔ اگر کوئی شخص گناہوں کی زندگی سے نکل آتا ہے اور نیکی کی طرف آ جاتا ہے، یہ جو اس نے بدی سے، برائی سے نیکی تک کا سفر کیا ہے، اس کے لیے کیا انعام و اکرام اللہ رب العزت رکھتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم چند گزارشات شرعی اعتبار سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، سورہ ہود میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جب انسان نیکیاں کرتا ہے، اس کی وہ نیکیاں سابقہ زندگی کے گناہوں کو دھو دیتی ہیں اور ختم کر دیتی ہیں۔ گناہ پر آبادہ انسان کو شیطان کرتا ہے۔ سورہ اعراف کی 16 اور 17 نمبر آیت میں رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے
جب اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت ڈالی اور اس نے مہلت مانگی، انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ فرمایا فإنک من المنظرین، جا تجھے قیامت تک مہلت دے دی گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا برملا اظہار کیا، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ مجھے تو لعنت اور پھٹکار کا موجب قرار دیا ہے، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت بھی دے دی، اور مجھے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب جہنم میں اگر میں نے جانا ہی ہے تو میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ تیرے بندوں کو بھی ورگلاؤں گا، تیرے بندوں پہ میں مختلف قسم کے وسوسوں سے حملہ کروں گا، کبھی سامنے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں سے ان پر ہمیشہ وار کروں گا، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا، ہر موقع پہ ہر طریقے سے ان کو ورگلانے کی، پھسلانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ساتھ ہی کہتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ اپنے بندوں کی اکثریت کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان سے جو گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ شیطانی وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شیطان گناہ کرواتا ہے، لیکن جب بندہ مومن کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، ملامت ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے جبین نیاز کو خم کرتا ہے اور اپنی ندامت کے آنسو بہاتا ہے، دستے دعا کو دراز کرتا ہے۔ رب رحمان اور رحیم ہے، اپنے بندے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، جیسے شیطان کے چیلنج کیا تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سے اعلان کر دیا، ان الشیطان قال وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، اللہ جب تک تیرے بندوں کے جسم کے اندر روح موجود ہے، تیری عزت اور تیرے جاہ و جلال کی قسم میں ان کو ورگلاؤں گا، پھسلاؤں گا، نیکی کے راستے سے بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ قال الرب وعزتی وجلالی، جب اس نے یہ چیلنج کیا تو رب العالمین فرمانے لگے کہ مجھے میری عزت اور میرے جاہ و جلال کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، اگر تو موت کی آخری ہچکی تک بھی میرے بندوں کو ورگلانے کی کوشش میں رہے گا، تو میرا بھی اس بات کا اعلان ہے کہ جب تک بندے کے گلے میں موت کی غرغراہٹ شروع نہیں ہو جاتی، جب تک میرے بندے گناہوں سے معافی کے طلبگار رہیں گے، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ پیارے بھائیوں، اگر یہ اتنا بڑا چیلنج ہے، خیر اور شر کا مقابلہ جو ہے وہ ازل سے جاری ہے، حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے خالق اور مالک کی طرفداری کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے اور پوری انسانیت کے سامنے ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمیں اللہ کا لشکر بن کے دکھانا ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے، برتر ہے، ہمیں اس کی شایان شان نیک بندہ بننے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ گناہ کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، وہ کوئی نہیں، یہ معمولی سا گناہ ہے، کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، نماز پڑھنے جائیں گے معافی مانگ لیں گے، چلو رمضان آئے گا رمضان میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم ومحقرات الذنوب، میرے امتیوں گناہوں کو حقیر نہ سمجھیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال ان الفاظ میں دی، فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ لشکر ہے، جنگل میں پڑاؤ ڈالتا ہے، کھانے کا ارادہ کرتا ہے، کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں پاس نہیں، لشکر کے سبھی لوگ امیر لشکر کے حکم سے روانہ ہوتے ہیں، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، کسی کے ہاتھ میں ایک لکڑی آتی ہے، کسی کے ہاتھ میں 2 لکڑیاں آتی ہیں، سبھی لکڑیوں کو لے کر آتے ہیں، ایک جگہ پہ جب جمع کرتے ہیں تو وہ اچھا خاصا لکڑیوں کا گٹھا بن جاتا ہے، پھر اس کی آگ جلاتے ہیں اور وہ کھانا پکا لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک ایک لکڑی اکٹھی کر کے ایک اچھا خاصا گٹھا بن گیا تھا۔ ایسے ہی جب انسان ایک گناہ کرتا ہے پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ بھی نقطے لگتے جاتے ہیں، دل بھی سیاہ ہوتا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ انسان ویسے ہی ہلاکت اور بربادی کے دانے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری میں 6492 نمبر روایت ہے، کہتے ہیں کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، اے امت محمد تم ایسے اعمال کرتے ہو، ایسے ایسے گناہ کرتے ہو جو تم اپنے تائیں یہ خیال کرتے ہو کہ یہ بال سے بھی باریک گناہ ہے، تمہاری نظر میں اس کی اتنی اہمیت اور اتنی وقت ہوتی ہے، تم سمجھتے ہو کہ اتنا حقیر اور چھوٹا گناہ ہے۔ فرمایا کہ ان کننا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الموبقات، یہی گناہ، یہی برے اعمال ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر ہلاک کر دینے والے کام تصور کیا کرتے تھے، اور آج دیکھ لیں کہ گناہ ہماری نظر میں بہت چھوٹے سمجھے جاتے ہیں، گناہ کی ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، اور دن رات قدم قدم پہ رب العالمین کی نافرمانیاں، وہ خالق و مالک عطا پہ عطا کرتا ہے اور ہم جفا پہ جفا کرتے جاتے ہیں، وہ کرم پہ کرم کرتا ہے اور ہم قدم بہ قدم جو ہے وہ ظلم و ستم کی داستان رقم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام تر برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ اب اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، کرنا کیا چاہیے؟ گناہ سرزد ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے نیکی کا کام کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جتنا بڑا نیک عمل کرنے کو ملے اس کو کریں۔ ایسا کرنے سے وہ جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، ابو ذر جہاں بھی ہو، ہر حال میں، دن ہو یا رات، جلوت ہو یا خلوت، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرنا، تمہارا وہ گناہ مٹا دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ گناہوں کے مختلف قسم کے نقصانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے۔ اگر ہمیں اس بات کا ادراک ہو جائے، پتہ چل جائے کہ گناہ کر کے ہم صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر رہے، بلکہ کون کون سی بلاؤں کو دعوت دے رہے ہیں، اور کون کون سی آفتیں اور پریشانیاں ہمارا گھیراؤ کر رہی ہیں، ممکن ہے کہ ہمیں اگر اس بات کا فہم ہو جائے تو ہم گناہ کرنے سے بعد آ جائیں۔ گناہوں کے مختلف قسم کے نقصانات، اختصار کے ساتھ میں چند پہلوؤں پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مسلم جب ایک گناہ کرتا ہے
3 سزائیں اس کو دنیا میں فوراً دے دی جاتی ہیں۔ شرعی علم، قرآن و سنت کا جو علم ہے، اس سے اس بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، آخری کون سا وقت تھا جب ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی؟ لاسٹ ٹائم کب ہم نے احادیث کا مطالعہ کیا، گھر کے اندر کتاب حدیث کی کھول کے خود پڑھی یا بچوں کو حدیث کا درس دیا؟ یقیناً ایک طویل عرصہ گزر چکا ہوگا۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ اللہ تعالیٰ علم سے بندے کو محروم کر دیتے ہیں، رات کے قیام سے، تہجد پڑھنے سے بندے کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری سزا یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق دیا جانا ہوتا ہے، رزق بالکل تیار ہوتا ہے، لیکن جو ہی بندہ برے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے، اس تیار شدہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا گناہ یہ ہوتا ہے اس کا نقصان کہ ذلت اور رسوائی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں خالق و مالک فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس پاپی اور نافرمان کو رب ذلیل کر دے، کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ اور پانچویں اس کی قباحت یہ ہے کہ اللہ کے باغیوں سے، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ اس بندے کی مشابہت ہونے لگتی ہے۔ اگر بندہ 1 گناہ کر لے، 2 گناہ کر لے، تو اللہ کے جو باغی اور نافرمان ہیں وہ ان جیسا بننے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی نقالی کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ اسی میں سے سمجھا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ فساد فی الارض کا سبب بھی بنتا ہے، زمین میں فساد پھیلانے کا یہ ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی اور تری میں جتنے بھی فسادات رونما ہوتے ہیں انسان کی بدعمالیوں کی شامت ہے۔ گناہوں کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب انسان گناہ پہ گناہ کرنے لگتا ہے، کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا گناہ جو پہلے ہم نے کبھی نہ کیا، جب پہلی دفعہ گناہ کرنے لگیں گے تو کرنے سے پہلے بہت سے خیالات آئیں گے، گناہ کرنے کے بعد بھی دل بے چین رہے گا، اور کئی دن تک انسان کا نفس اس کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ لیکن جب وہی گناہ انسان کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، دن رات وہ وہی گناہ میں ڈوب جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ گناہ کا احساس اس بندے سے فوت ہو جاتا ہے۔ وہ جو نفس لوامہ ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے وہ بھی سو جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی سے اگر گناہ ہو جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نیک آدمی کو گناہ کرتے دیکھ لیں تو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا فتویٰ دے دیں۔ فرمایا کہ مومن آدمی سے اگر گناہ ہو جائے تو گناہ ہونے کے بعد وہ اتنا بے چین ہوتا ہے، اتنا پریشان اور پشیمان رہتا ہے، جیسا کہ ایک پہاڑ اس کے سر پہ مسلط ہے اور کسی وقت اس کے اوپر گر جائے گا اور اس کو تلے وہ دب کے مر جائے گا۔ اس قدر وہ ڈر میں اور خوف میں سہما رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ منافق آدمی کا حال یہ ہے کہ دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، قدم قدم پہ اللہ کی معصیت کرتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے اور تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ فرمایا کہ اس منافق آدمی کا حال یہ ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی، ہاتھ ہلایا مکھی اڑ گئی، وہ پھر نارمل حالت میں زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کا موازنہ بھی کریں کہ ہم مومن کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا منافق کی صفت میں شامل ہوتے ہیں۔ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے اور دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ،
یہ جتنی بھی مصیبتیں تمہیں درپیش ہیں، جہاں جہاں سے تمہیں تکالیف آتی ہیں، ان میں سے اکثر بیشتر تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہوتا ہے۔ یہ ہم حکمرانوں کا رونا بند کر دیں، سیاست دانوں کو، عدلیہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کا کوسنا ختم کر دیں، ہم اپنے آپ پہ رونا شروع کریں، جلوت میں روئیں، خلوت میں رب تعالیٰ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں۔ یہ جو کچھ فسادات ملک پاکستان میں ہو رہے ہیں، جس سے ہماری معیشت کا، ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، یہ ہر ایک اعتبار سے قرآن و سنت ہمیں یہی درس دیتے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ گناہوں سے بچنے کا ایک حال یہ بھی ہے، ایک تو ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ امور ہیں، جن کے بارے میں قرآن و سنت کی واضح نص موجود نہیں ہے کہ یہ نیکی ہے یا برائی ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے۔ اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو مشتبہ امور سے، جو شکوک و شبہات والے کام ہیں، جن کی حلت اور حرمت واضح نہیں ہے، ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا چیز یاد کی، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا یہ فرمان گرامی یاد کیا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز آپ کو شک میں ڈال دے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کام کو چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ فإن الصدق طمأنینہ، کیونکہ سچ کی وجہ سے دل میں اطمینان آتا ہے، وإن الکذب ریبہ، اور جھوٹ ایسا ہے جو کام غلط ہوگا وہ ہمیشہ دل میں قلق اور اضطراب اور بے چینی میں آپ کو پریشان کرتا رہے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان الحلال بین وان الحرام بین، اسلام کے اندر حلال بھی واضح کر دیا گیا ہے، حرام بھی واضح کر دیا گیا ہے، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ مشتبہ کام ہیں جن کی حلت اور حرمت واضح نہیں ہے۔ آج کے دور میں کہہ لیں کہ بھینس کی قربانی، علماء کے دونوں طرف سے دلائل موجود ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس کی قربانی کے بارے میں کوئی واضح نص نہیں ملتی، کیا سرائیاں ہیں، کچھ کرنے کے قائل ہیں، کچھ نہ کرنے کے قائل ہیں، لیکن ہم جان بوجھ کے ہڑ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، نہیں جی کٹے کا گوشت بہت سوادی ہوتا ہے، تو وہ سواد کے چکر میں ہم اس مشتبہ کام کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ انسٹالمنٹ قسطوں پہ لین دین کا کام، اس کی حلت اور حرمت واضح نہیں ہے، پیچیدگی پائی جاتی ہے بہت زیادہ، اور آن لائن ارننگ کے حوالے سے اکثر بیشتر بہت ساری ایسی ایپس پائی جاتی ہیں، بہت سارے ایسے ذرائع جو آج سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثر بیشتر، سبھی پر میں نہیں کہہ رہا، اکثر بیشتر مشتبہ جن کی حلت اور حرمت واضح نہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو واضح حرام ہیں، لیکن ہم پیسے کمانے کے چکر میں علماء سے تحقیق کرنا گوارا ہی نہیں کرتے، اور نہیں جی پوچھ لیا تو پھر ایسے وہ کہہ دیں گے نا، کوئی کام ہی کوئی نہیں، لہذا جتنی دیر چلتا ہے چلائی رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا يعلمها كثير من الناس، ان مشتبہ کاموں کو اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی۔ فمن اتقى المشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی اپنے آپ کو مشتبہ کاموں سے بچا لیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے دین کی اور اپنی عزت اور مال کی حفاظت کر لیتا ہے، اور جو مشتبہ کاموں کے اندر گر جاتا ہے، واقع ہو جاتا ہے، وقع فی الحرام، وہ سمجھ لے کہ وہ حرام میں واقع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے ہمیں انعامات بھی بیان کیے۔ اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے حرام کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی گناہ کیے، اب چھوڑ دیا، اللہ سے سچی توبہ کر لی، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، رب تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَن تَدَعَ شَيْئًا
اتقا اللہ الا آتاک اللہ خیرا من، کوئی بھی آپ حرام کام اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، رب تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا بہت بڑا نام ہے تاریخ اسلام کے اندر۔ راہ ہدایت پر آنے سے پہلے چور اور ڈاکو ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک دفعہ اپنے شغل کے اندر ڈاکہ زنی کے اندر مبتلا تھے، کسی قافلے پہ ڈاکے کا ارادہ کیا۔ قافلے والوں میں سے کوئی مسلمان آدمی تھا، اس نے بلند آواز سے سورہ حدید کے یہ الفاظ پڑھے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ پڑھنے والے کا اخلاص تھا، اس کے پڑھنے کا انداز تھا، اور رب تعالیٰ نے جناب فضیل بن عیاض کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ کیا۔ جب قرآن کے یہ الفاظ جناب فضیل کے کانوں میں پڑھتے ہیں، وہیں ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور فوراً اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ طائب ہو جاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی تبت الیک، اے اللہ آج کے بعد میں تیری طرف پکی ٹھکی توبہ کرتا ہوں، وجعلت توبتی مجاورۃ البیت الحرام، اے اللہ میں اپنی توبہ کے بدلے میں اپنے آپ کو بیت اللہ کا مجاور اور اس کا خادم مقرر کرتا ہوں۔ دن رات ہم بھی قرآن سنتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، مسائل سنتے بھی ہیں، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں 5 منٹ ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ یا تو بیان کرنے والوں میں اخلاص نہیں ہے، یا ہمارے دل جو ہے وہ پتھروں کی مانند سخت ہو چکے ہیں کہ قرآن و سنت بھی ہم پر اثر نہیں کر رہا۔ طاقت کے باوجود اگر ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں، زندگی میں کئی ایک ایسے مواقع آتے ہیں گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کے تمام اسباب اور ذرائع موجود ہیں، کوئی ڈر خوف نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کے ملامت کا احساس نہیں ہے، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر ہم گناہ چھوڑ دیں، رب تعالیٰ نے بہت بڑا بدلہ دنیا میں جناب یوسف علیہ السلام کو بادشاہت کی صورت میں عطا کر دیا تھا۔ گناہ کے سبھی اسباب موجود تھے، فقط اللہ کا ڈر تھا، گناہ نہیں کیا، حسب و نسب تھا، بڑے خاندان کی عورت تھی، امیر زادی تھی، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کیا۔ کہاں پہ قید میں جیل میں پڑے رہے، رب تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور طاقت کے باوجود اگر گناہ چھوڑ دیں، وہ 3 لوگوں کا واقعہ بھی ہم نے سنا ہوگا جو غار میں پھنس گئے تھے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ میں مالدار آدمی تھا، چچا کی بیٹی پہ دل فریفتہ ہو گیا اور اس کو میں نے کچھ پیسوں کے ساتھ گناہ کے لیے آمادہ کر لیا، حتیٰ کہ میں اس کے اتنا قریب آ گیا کہ میں گناہ کرنے کے بالکل قریب تھا، میں اس کے قدموں کے درمیان بیٹھ چکا تھا، اور وہ عورت اللہ کے ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس جگہ پہ نہ جاؤ جو تمہارے لیے حرام کر دی گئی۔ اے اللہ فقط تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے اس کو معاف کر دیا، پیسے بھی دے دیے، اس سے گناہ بھی نہیں کیا۔ اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس آفت سے اور اس غار میں جہاں پھنسے ہوئے ہمیں رہائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں سے نجات عطا فرما دی۔ تو یہ سارے واقعات اسلام میں، احادیث میں، تاریخ میں کیوں بیان کیے گئے؟ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو بندہ گناہوں کو چھوڑ کے نیکی کی زندگی پہ چلنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو پرسکون بنا دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ برکت اور خوشحالی اس کی زندگی میں لازم قرار دیتے ہیں، اس کے تمام معاملات میں آسانیاں ہونے لگتی ہیں، اور دشمنوں کے مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، رب تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے